الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہم مدینہ شریف میں وفود کی آمد کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آئیے آج واصلہ بن اسقع کی آمد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے کے ارادہ سے گھر سے نکلا، اپنے گھر والوں کو چھوڑا اور مدینہ طیبہ کی طرف کشاں کشاں روانہ ہوا۔ تو اس وقت جب میں مدینہ طیبہ پہنچ گیا تو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مصروف تھے۔ فرماتے ہیں کہ آخری صف میں مجھے جگہ ملی، میں نے وہاں نیت باندھی اور نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر میرے پاس تشریف لائے۔ مجھ سے دریافت فرمایا، ما حاجتک، ما حاجتک، تجھے کیا حاجت ہے، تجھے کیا ضرورت ہے، تو یہاں کیوں آیا ہے، کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ ما حاجتک، یہ پوچھا آپ نے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اسلام قبول کرنے کی غرض سے یہاں حاضری دی ہے۔ فرمایا تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا تم ہجرت کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا بے شک۔ فرمایا کون سی ہجرت؟ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے اہل خانہ کے پاس واپس چلے جاؤ گے یا یہاں ہی رہ جاؤ گے؟ میں نے عرض کیا ان دونوں میں سے جو بہتر ہو۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ یہاں رہنے والی ہجرت ہی بہتر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انہیں چند نصیحتیں کیں۔ عزیزان گرامی قدر، جو ہمارے لیے سرمایہ حیات ہیں، آپ بھی سماعت فرمائیے، کوشش کرتے ہیں کہ ان پر عمل ہو جائے تو ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کو نصیحت کی، آپ سب نے فرمایا علیک بالطاعۃ فی عسرک و یسرک و منشطک و مکرہک۔ ترجمہ کیا ہے اس نصیحت کا؟ یعنی تم ہر حالت میں اطاعت گزار رہو، یعنی اپنی تنگ دستی میں بھی اور خوشحالی میں بھی اور خوشی میں بھی اور ناپسندیدگی کی حالت میں بھی۔ کام سننے میں کہنے میں تو آسان ہے بڑا مشکل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نصیحت کیا کی کہ تم ہر حالت میں اطاعت گزار رہو، تنگی میں، خوشی میں، غمی میں، خوشحالی میں، چار چیزوں میں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی بے شک میں اسی طرح اطاعت گزار رہوں گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست پاک نکالا، میری طرف بڑھایا اور میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں اپنے نفس کے لیے کوئی رعایت طلب نہیں کر رہا، اپنی ذات کے لیے کوئی رعایت طلب نہیں کر رہا، تو حضور نے فرمایا یہ بھی کہو، یہ بھی کہو فی ما استطعت، جہاں تک میری طاقت ہو۔
کام مشکل تھا نا کہ ہر حالت میں اطاعت کرو، چاہے تمہیں تنگ دستی ہو چاہے تمہیں خوشحالی ہو۔ مشکل کام ہے نا کہ تنگ دستی میں بعض کا انسان کی زبان کھل جاتی ہے، نازیبا کلمات آ جاتے ہیں، خوشحالی میں انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ تم ہر حالت میں اطاعت کرو، چاہے تم خوش ہو یا تمہیں کوئی چیز پسند ہے یا ناپسند ہے۔ یہ بھی مشکل کام ہے، ایک چیز ناپسند ہے تو اطاعت کیسے ہوگی؟ اس میں انسان کے لیے بہت قوت چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا نا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، بس تم اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہیں طاقت ہے، استطاعت ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، بس تم اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہیں طاقت ہے۔ یہ نہ کہ خوف میں اتنا تم طاری ہو جائے کہ تمہیں بخشش کی امید ہی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی بہت مشکل کام ہے نا، ہاں جس پہ اللہ تعالیٰ فضل کر دے اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے کوئی رعایت طلب نہیں کی کہ یا اللہ میں اگر یہ ہو جاؤں تو تھوڑی سی رعایت کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمایا اور فرمایا کہ اطاعت کرو ہر حالت میں، چاہے تم خوش ہو چاہے تم ناراض ہو، چاہے تمہیں تنگ دستی ہو چاہے تمہیں خوشحالی ہو، ہر لحاظ میں اطاعت کرو۔ تو پھر جب دیکھا کہ بھئی اب یہ تو کوئی رعایت نہیں مانگ رہے، تو آپ نے فرمایا اب تم یہ بھی کہہ لو کہ فی مستطاعتم، جس میں تمہاری طاقت ہو، یعنی جتنی تمہاری طاقت ہو، جہاں تک تمہاری اطاعت کی طاقت ہو اتنی اطاعت کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے پھر وہی الفاظ دہرا دیے بیعت کے دوران نا، فی مستطاعت۔ عزیزان گرامی قدر فرماتے ہیں کہ پھر مرشد حق نے اپنا یہ الفاظ کہلوا کر اپنا دست پاک میرے ہاتھ پر رکھا اور میں اس طرح بیعت سے مشرف ہو گیا۔ واصلہ بن اسقا کی یہ آمد ہوئی۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ حق پرست پر، دست پاک حق پرست پر ڈائریکٹ بیعت کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی نصیحتیں جو ایک سمندر ہیں، دنیا اور آخرت کی فلاح ہے، بھلائی ہے، تو اپنا دل نور ایمان سے منور کرتے ہوئے وہ زندگی گزار دیتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب لوگ تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔